الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زینت مسند صدارت، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد داؤد انجم صاحب زید مجدہ زید شرفہ، اور میرے میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد شمریز اقبال صاحب، اس کے علاوہ جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، اللہ کریم نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی تخلیق کے بعد اللہ کریم نے اپنی اس مخلوق بلکہ اشرف المخلوقات کو جنگل میں نہیں بھیجا کہ ان کے لیے کوئی قانون نہ ہو، ان کے لیے کوئی دستور نہ ہو، بلکہ اللہ کریم نے انسان کے لیے ایسے ذرائع کا انتظام فرمایا کہ جو انسان کو انسان بنائے. دوستو ذہن میں رہے کہ مخلوق مخلوق ہے. حیوان جس طرح انسان ہے اسی طرح بھینس بھی ہے. اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. انسان ہے ہی کس سے؟ انسانیت سے. اب اللہ کریم نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، جہاں پر اللہ کریم نے کچھ اور ذرائع، صحف، کتب یا دیگر جتنی چیزیں اللہ کریم نے نازل فرمائی، انہی کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کا اختیار فرمایا. سبحان اللہ. بے شک حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور شروع ہو کر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ
کے بعد جو دعا مانگی تھی تو اللہ کریم نے اس دعا کو پورا کرتے ہوئے انبیاء کرام کا سلسلہ نبی علیہ السلام کی بعثت پر ختم کر دیا۔ اب اس معاشرے کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری ایک نبی کے نظر میں ہوا کرتی ہیں کہ میں آیا ہوں تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو میں نے جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو اللہ کریم نے جب نعمتیں عطا فرمائی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم ان کو گن اور شمار نہیں کر سکتے۔ اولاد دی نعمت، والدین دیے نعمت، رہنے کے لیے چھت دی نعمت، اچھی سواری عطا کی نعمت، یہ مسجد کا خوبصورت ماحول دیا نعمت۔ لیکن دوستو ذہن میں رہے کہ کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہے جب تک انسان کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے، کہ ہدایت یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کے پاس جو بھی ہو وہ نعمت نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، فرمایا کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ ملتا، کہ یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں فرمایا ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو وہ ہدایت کی ہے، کہ یہ جو انسان دنیا میں گیا ہے اس کو اللہ کریم نے وسائل اور ذرائع اور خوش اندازی کے اور خوش اسلوبی کے اور اچھے رہن سہن کے لیے ساری چیزیں انسان کو کمانے کی ضرورت ہے، لیکن دوستو سب سے پہلی ضرورت جو انسان کو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ اب جب ہدایت کو دیکھیں تو ہدایت جس وجود کے ساتھ متعلق ہوگی وہ حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اب وہ کس کے ساتھ متعلق ہے ہدایت؟ ہدایت کے اندر علماء جانتے ہیں جو ہر فن کی کتاب کے ابتدا میں شرح تہذیب میں ہے، نور الانوار میں ہے وغیرہ وغیرہ، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تو وہاں پر ہدایت کی جو اقسام بنتی ہیں، جو نسبت کس کی طرف ہے، معنی کیا ہوگا، اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہماری جو ہدایت ہے یہ کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ بظاہر ہمیں دو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری ہدایت متعلق ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک قرآن پاک، ایک صاحب قرآن۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن کو جب دیکھیں تو اللہ خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور جب اس کے علاوہ دوسری ہدایت کو دیکھیں تو وہ نبی تو یہ فرماتا ہے کہ میرے صحابہ بھی اس شان کے ہیں کہ جو ان کی بھی ابتدا کرے گا ہدایت آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو جس کے پاس بیٹھنے والے صحابہ اتنی عظمت و شان کے ہوں تو ذہن میں رہے کہ ہماری ساری کی ساری ہدایت یہ حضور کی ذات سے متعلق ہے، کہ اقبال یہی کہتا ہے نا کہ اگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہٹ جائے، کہتا ہے انسان کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ بھی انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ نہیں ہے کہ جس میں کریم آقا علیہ السلام نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایک کوئی قول نہ فرمایا ہو۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آخری زندگی تھی نا، حضور کے آخری ظاہری لمحات تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے دنیا کو ہمارے سامنے یوں بیان کر دیا گویا فرماتے ہیں ہم اپنی ہتھیلی پہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یار اگر والد ہے
کہ باپ کیسا ہونا چاہیے. اگر ماں ہے تو اس کو کوئی حق نہیں دیا، اگر اولاد ہے تو اس کو کچھ نہیں بتایا. والدین کے علاوہ جتنے باقی رشتے ہیں ان کو تو میرے حضور نے عملی کام کر کے دکھایا، لیکن چونکہ والدین کا ایک سلسلہ ایسا تھا جو حضور علیہ السلام کی تکلیف سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے اس کو محض اپنی زبان سے فرمایا، لیکن ایک قول کے ذریعے ماں کی ساری اہمیت کو واضح کر دیا. وہ جو کریم آقا نے فرمایا تھا، جب مسجد میں تشریف لائے نا تو دیکھا صحابہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے کمزور زمانے سے اچھا زمانہ آتا ہے تو وہ اپنے پیاروں کو یاد ضرور کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کاش آج وہ بھی ہوتا تو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا. جب نبی علیہ السلام کی مسجد میں تشریف آوری ہوتی ہے، صحابہ کو دیکھا ہاتھ باندھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور کیوں نہ ہوتے دوستو، یہ وہ دور تھا، مکی دور گزارا، ساری تکلیفیں برداشت کی، اولاد کی تکلیف کو برداشت کیا، رشتہ داری کو نظر انداز کر دیا. کس کے لیے؟ اس ایک اللہ کے لیے. سبحان اللہ. لیکن جب یہ ساری قربانیاں میرے حضور نے دے دی تو اس کے بعد وہی لوگ جو پتھر مارا کرتے تھے، جو حضور کے اوپر اوجڑی کو ڈال دیتے تھے، انہی کے لگتے جب مسلمان ہوئے. تو اب یہ وہ دور تھا کہ جب میرے اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. فرمایا جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے دی ہو پہلے صدقہ دیا کہ اس کو پتا ہو کہ میں جا کہاں پہ رہا ہوں. تو دوستو، حضور جب مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو اس استقبال کو، اس پروٹوکول کو دیکھ کر کریم آقا علیہ السلام کی آہ نکلی اور فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. دوستو، یہ ذہن میں رہے کہ حضور کے والدین کا حضور کے بڑے ہونے سے پہلے ہی جو انتقال ہوا ہے، اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور نے امت کو جس طرح والدین کے آداب بتلائے، جس طرح والدین کے احترام سکھلایا، تو اگر حضور کی زندگی میں والدین موجود ہوتے تو حضور نے وہ سارا کچھ بولے اور کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ کرنا تھا، کیونکہ نبی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. تو اگر دیکھتے کہ حضور ایسا کرتے تو اگر وہ حقیقی رتبے کو دیکھے والدین سے ہٹ کر تو حضور کے والدین کا مقام بلند ہے یا حضور کا بلند ہے؟ اور یار رشتے کو چھوڑے، ایک ہے رشتے کی بات کی نزاکت کو سمجھے، ایک ہے حضور کا والدین کے ساتھ رشتہ، ایک یہ امر ہے. اور دوسرا امر یہ دیکھیں بحیثیت مخلوق اور ترتیب مراتب میں کس کا رشتہ بڑا ہے؟ حضور کا بڑا ہے. اور یار اللہ کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، رشتہ کس کا درجہ بڑا ہے؟ حضور کا بڑا ہے یا حضور کے والدین کا نام آتا ہے وہاں پر؟ حضرت آدم کا بھی وہاں پر نام نہیں آتا. اب جب حضور کا رتبہ بڑا ہے تو اگر حضور وہاں پر والدین کا احترام کرتے سبحان اللہ تو درست تھا؟ نہیں تھا. ادھر احترام جو بتایا وہ کرنا لازم بھی تھا، اور ادھر رتبہ چونکہ بڑا ہے، اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کو اس امتحان میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا. حضور کی بعثت سے پہلے یہ بات بند کر دی. تو دوستو، یہ والدین کا یہ حال تھا کہ حضور نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. اس کے بعد نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلا جو حضور کا مقصد تھا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، کہ لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ.
ہدایت سب سے زیادہ متعلق ہے کس کی ذات کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ جو حضور سے ہٹ گیا وہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہدایت کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، پھر حضور کے ذمہ کیا تھا کہ آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ انبیاء کرام کو اللہ کریم نے جو تبلیغ کا انداز اور طریقہ کار بتایا ہے وہ ہم علماء کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ فرعون کے دربار میں بھیجا نا، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تو کیا کہا تھا ساتھ کہ جانا اور فرعون کے دربار میں جا کر قول لین فرمایا، نرم گفتگو کرنا۔ کیا کرنا؟ نرم گفتگو کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی آدمی کو سمجھانا مقصود ہونا تو نرم لہجے سے بات کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ نرم لہجے سے بات کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے امام احمد بن حنبل سے حضرت ابو طالب، اس وقت ان کے وہاں ایک امام تھے، تو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کس حد تک سختی کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کس حد تک سختی کر سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ایک ہی مرتبہ کہنا ہے، ہمارے ذمہ ایک ہی مرتبہ کہنا ہے۔ عرض کی حضور اگر وہ بندہ نہ مانے پھر، اگر وہ بات نہ مانے پھر، تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے ایک مرتبہ اس کو کہہ دیا تو امر بالمعروف ہم سے ساکت ہو گیا۔ اب جب وہ بندہ مانے گا نہیں، ہم بار بار اصرار کریں گے، وہ انکار کرے گا۔ فرمایا اب اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا، یہ ہم اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیں گے۔ جو ہی اپنی عزت کا مسئلہ بنایا تو فرمایا وہ للہیت اس سے خارج ہو گئی اور یہ نیکی کی بجائے گناہ ہو گئی۔ اپنے انبیاء کو جو اللہ کریم نے بھیجا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ ان سے مل کر ہدایت پا جائیں۔ پھر ان کو انداز کیسا دیا؟ فرمایا کہ ہم جس نبی کو بھی بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ مخلوق تو مخلوق رہی، موسیٰ علیہ السلام کا وہ پرندوں والا واقعہ کہ جو کہا تھا کہ یقین تو مولا ہے کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن اطمینان بھی چاہتا ہوں۔ فرمایا 4 پرندوں کو پکڑو، پکڑ کر ان کو پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ کہ موسیٰ پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ جب تک کوئی دوسرا بندہ انسان سے محبت نہیں نہ کرتا تب تک وہ اس کی پیروی کے اوپر مکمل رضامند نہیں ہوتا۔ اب حضور جب آئے، حضور کی تبلیغ ہوئی، لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے نا تو وہ کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے یعنی سخت مزاج ہوتے تو فرمایا یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ گویا آپ نے جب مخلوق سے محبت کی، اپنی امت کو پیار دیا، ان کے ساتھ شفقت کی، تو پھر جا کر یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے۔ کوئی بھی نیا قافلہ جب دور سے سنتا تھا کہ اس نبی کی اطاعت اتنی ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنا تھوک زمین پہ گرانا چاہتے ہیں تو صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں کہ وہ حضور کے دعا کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور کفار یہ جا کر واپس اپنی قوموں میں کہتے تھے کہ ہم جس بادشاہ کے دربار میں گئے آج تک اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی اصحاب محمد اپنے آقا کی تعظیم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب یہاں تک معاملہ ہوا، اب جو لوگ آتے تھے نا نئے حضور کے پاس، تو ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ جس کے پاس بیٹھنے والے لوگ اتنا احترام کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ کار کیا ہوگا، انداز ملاقات کیا ہوگا۔ یہ ہر نئے انسان کے ذہن
جب لوگ آتے تو وہ ہچکچاتے ہوئے جب حاضر ہوتے نا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آرام سے بیٹھو، میں اسی آمنہ کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ محض حضور کی اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جی یہ کرسی ہے، اس کے اوپر صرف وہی بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھے گا۔ کیوں جی؟ کیا وجہ؟ کیوں نہیں کوئی بیٹھ سکتا؟ حضور کے سامنے جب صحابہ حاضر ہوتے ہیں تو راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تو کہاں تک قرب ہوتا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی لیے دانشور کہتے ہیں کہ جب تک اپنے منصب سے نیچے آ کر اپنی قوم کے ساتھ معاملات نہ کیے جائیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر باپ اور دادا گھر میں موجود ہے نا، اگر وہ اپنے مقام کا اندازہ کر کے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، پوتا شور کرتا ہوا پاس آئے، کہے ہٹ میں دادا ہوں، تو نے میرا احترام کرنا، ادھر آواز نہ نکلے تیری، تو کیا ساری زندگی وہ پوتا نزدیک آئے گا؟ بولے ہیں بوڑھے بیٹھے ہیں سر، نہیں آئے گا۔ وہ پوتا پاس تبھی آئے گا جب آپ بچے کے ساتھ بچہ بنیں گے۔ جب تک بچے کے ساتھ بچہ نہیں بننا، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو دوستوں، میرے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو اس طرح قریب کیا کہ حضور نے اپنے رتبے کو نہیں دیکھا کہ میرا مقام کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر حضور اپنے مرتبے کے مطابق معاملات کرتے تو کوئی بھی ان معاملات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں، بلکہ یہ دیکھا میں معاملات کن کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کتنے بجے تک؟ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جتنی محبت کے ساتھ معاملات کیے، آپ نے لوگوں کو جتنا اپنے قریب کیا، اس ساری صورتحال کے بعد وقت بہت مختصر ہے، میں صرف اور صرف 2 مثالیں دے کر آگے چلتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ جتنی محبت کی، آپ نے لوگوں کو جتنا قریب کیا، اس کا لوگوں کے دلوں کے اندر کس قدر احترام بیٹھا تھا کہ لوگ حضور کو کیا جانتے تھے۔ دوستو، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو ایک بوڑھے صحابی کھیت میں کھڑے ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہے۔ بیٹا گیا شہر سے، جا کے عرض کرتا کہ ابا جان حضور کا وصال ہو گیا۔ اس بوڑھے صحابی نے جو ہی سنا نا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں اللہم اذہب بصری، کہ اللہ میری بینائی کو لے لے، مجھے نابینا کر دے۔ وجہ کہتے ہیں حتی لا ارا بعد حبیبی محمد، تاکہ کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کے بعد کسی کا چہرہ نہ دیکھ سکوں۔ گویا کہ وہ اپنی نظروں کو جہاں پر صرف رکھنا چاہتے تھے کہ میری آنکھ اگر دیکھے تو نبی علیہ السلام کو دیکھے، اگر حضور نے ان آنکھوں نے نہیں نہ دیکھنا، کہتے ہیں پھر ان کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اب ان کی دعا اتنے درد سے نکلی، مواہب دنیا میں علامہ ابراہیم فرماتے ہیں وہ صحابی نابینا ہو گئے، آنکھیں ختم ہو گئیں، اور پھر اپنے جوان بیٹے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں، رکھ کر شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو اگر فی زمانہ لائے نا تو وہ شاعر نے کہا تھا کہ پتلی کی طرح آنکھ میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو، اور تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے کہ میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں جسے دیکھوں تجھے دیکھوں، کہ کوئی اور مجھے نظر نہ آئے۔ بلال حبشی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، کس طرح بکتے بکتے بنو امیہ کے پاس آئے، وہاں سے سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کس مسا زندگی گزاری، جب حضور کا وصال ہوا تو بلال حبشی مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ آپ کا وصال شام میں ہوا، پھر شام میں چلے گئے، کیوں مدینے کو چھوڑا؟ صرف اسی لیے کہ جس کے لیے ہم مدینہ میں تھے وہ اب ہمیں نظر نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے روکا، آگے بڑھے، عرض کی کہ بلال رک جائیے، تو بلال حبشی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا، خریدا تو ابو بکر صدیق نے تھا نا، خرید کر بنو امیہ سے ان کے مظالم سے بچایا، بچا کر آزاد کر دیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب ابو بلال حبشی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ مجھے خریدا تھا انہوں نے، تو شاید آج اس لیے مجھے روک رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تو پھر میرا رستہ روک لے، حق بنتا ہے آپ کا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خریدا تھا تو اے ابو بکر میرا رستہ چھوڑ دے، پھر میرا رستہ چھوڑ دے۔ صدیق اکبر نے ساتھ ہی رستہ چھوڑ دیا، کیونکہ کیا وجہ تھی؟ کہ کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے خریدا نہیں تھا، انہوں نے خریدا تھا تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ حضور کے وصال کے علاوہ ابو بکر کی وفات کا کوئی سبب نہیں ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ صدیق اکبر کے کیا ہے، شہید نہیں ہوئے تھے تبھی وفات ان کی ہوئی تھی، تبھی موت گئے تھے، لیکن ان کا موت کا سبب کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کا وصال کر جانا یہی ان کی موت کا سبب بنا تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس دور کی بات تھی، حضور سے اور امت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس قبلہ جانتے ہوں گے، ایک بیگ صاحب نامی آدمی بیٹھا کرتے تھے، حضور کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی۔ حضور سے اور امت کا جب وصال ہوا 40 دن کے بعد بیگ صاحب کا انتقال ہو گیا، صرف 40 دن نکالے تھے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے علاوہ ان کے مرنے کا سبب بھی کوئی نہیں۔ تو دوستوں، حضور علیہ السلام نے جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ، جس رحمت کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کیا، تو ان لوگوں کے دل میں حضور کا یہ احترام بیٹھ چکا تھا کہ حضور کے وصال کے بعد ان لوگوں کو دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام دلوں کے فاتح تھے، دلوں کے تو فاتح تھے نا، اصل میں آپ فاتح اور سلطان اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ دو قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو دل کا فاتح ہو اور ایک وہ جو سر کا اور گردن کا فاتح ہو۔ دوستو، حقیقت میں فاتح وہی ہے، بلکہ فاتح عالم وہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ ایک ظالم حکمران ہے، جابر حکمران ہے، تو وہ جب ایک MLA ہے، کوئی بھی ہم منصب کے آدمی، بڑے منصب والا آدمی ہے، وہ جب کرسی پہ بیٹھا ہے تو سامنے جو بھی ہوگا اس نے ایسے تو کرنا ہی ہے، مجبوری ہے۔ لیکن حقیقت میں بڑا وہی ہے کہ جس کا لوگوں کے دلوں کے اندر احترام بیٹھ جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر جس کی محبت بیٹھ جائے۔ تو میرے حضور صرف اور صرف دلوں کے اوپر حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ دوستو ذہن میں رکھیں، وہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے جو فارسی میں نعت لکھی نا، اس کے اندر ایک مصرع ہے بڑے غضب کا، آپ عرض کرتے ہیں، اے عبد الہ مسلم بتو شاہی، کہ اے الہ کے بندے تیری شاہی ہر شعبے میں مسلم ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں پر میرے حضور کی بادشاہی نہ ہو۔ دوستو، اگر میرے حضور کے نسب کو دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک سلوکوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کیا۔ اگر حضور کی اولاد کو دیکھیں تو فرمایا انا آتیناک الکوثر، بیٹی تھی سجدہ کائنات کی شکل میں، تو اس کا مقام کیا ہے کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، جب سجدہ کائنات کی سواری آئے گی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ میرا رب فرمائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی گزرنے والی ہے۔
اب اس مجمع کے اندر عام لوگ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سب وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن حکم ہوگا غضوا ابصارکم کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ پھر میرے نبی کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ تھے، اور یاد بلال حبشی سر خرید غلام ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا مقام دیا؟ اب ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ اے بلال سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہو۔ بھیا فرمایا سواری کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو جس کے پاس لگام یا نکیل ہوتی ہے پہلے وہ داخل ہوتا ہے یا پہلے سوار داخل ہوتا ہے؟ بولے ہیں وہ نکیل والا۔ تو بلال کی یہ شان ہے کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے۔ اگر میرے نبی کے صدیق اکبر کو دیکھیں کہ ان کا کیا مقام ہے تو ذہن میں رہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی سے بھی حدیث لیتے تھے نا، یعنی ایک صحابی اگر کہتا ہے کہ میرے پاس حضور کی یہ حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ جب اس آدمی سے وہ حدیث لیتے تھے تو ساتھ قسم بھی لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قسم بھی لیتے تھے کہ اٹھا قسم کہ واقعی یہ حضور کو تو نے فرماتے ہوئے سنا ہے، لیکن سوائے صدیق اکبر کا، کہ جب بھی صدیق اکبر سے کوئی روایت لیتے تو ساتھ قسم نہ لیتے تھے۔ وجہ حضرت علی پاک نے فرمایا کیونکہ ابو بکر جب بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عمر فاروق کو دیکھیں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اگر عثمان غنی کو دیکھیں تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تیرے کسی عمل کا اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا۔ اور یار تھوڑی گارنٹی ہے، حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا کہ تو آج کے بعد جو بھی کرتا رہے اللہ تجھ سے تیرے کسی عمل کا سوال نہیں کرے گا۔ اور اس علی کا کیا پوچھتے ہو کہ جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا زجروا مجالسکم بذکر علی، فرمایا علی کے ذکر کے ساتھ اپنی محفلوں کو خوبصورت بناؤ، کہ جہاں پر بیٹھو فرمایا میرے علی کا ذکر کیا۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یار ایسا کسی کا داماد ہے دنیا میں؟ بولے ہیں نہیں ہے۔ تو میرے نبی کو جس حسین طرف سے دیکھے تو میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ کوئی اور انسان ہو۔ کسی بات کے اندر بھی یہ معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ، یہ معجزے کے باب کے اندر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کوئی معجزے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کا کچھ معجزہ ہوگا، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ سارے انبیاء کے تمام معجزات کو اگر ملائیں تو وہ میرے ایک مصطفیٰ کی ذات میں سارے پائے جاتے ہیں، کہ کوئی کسی نبی کا معجزہ ایسا نہیں جو میرے مصطفیٰ کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو۔ ان سب کو ایک طرف کرے مصطفیٰ کی ذات میں، اکیلی ذات میں وہ سارے کے سارے معجزات پائے جاتے ہیں، بلکہ ان سب سے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اب آپ معجزہ شب معراج کو دیکھ لیں، اور یار کون سا نبی ہے کہ جس کو میرے اللہ نے اتنا قرب عطا کیا؟ وہ کہا تھا نا محسن نقوی نے کہ پہنچی ہے جہاں تک تیرے نالین کی مٹی، خواہ کس طرح جبریل بھی پہنچے نہ وہاں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہا فخر علیہ جوتے اتار دو، لیکن مصطفیٰ کو اپنے حریم ناز میں بلایا جا رہا ہے۔ تو حضور سے ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر فن میں حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدہ دے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کو ایک خدا نہیں کہنا، ایک خدا نہیں کہنا، یعنی شرک نہیں کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ عیسائی اسی لیے مردود ہوئے،
اللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جنے گا۔ تو فرمایا کہ ایک حضور کو خدا نہیں کہنا، ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ فرمایا جو کچھ کہہ سکتے ہو وہ کہہ دو۔ حضور کو جو کہہ سکتے ہو نا، یعنی جتنی تعریف حضور کی کر سکتے ہو وہ کر لو، بس فرق کتنا رہنا چاہیے کہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، بس یہ فرق باقی رہنا چاہیے، اور یہ بھی فرق رہنا چاہیے کہ یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے۔ یہ سارے فرق ساتھ رکھ کر فرمایا جو کہہ سکتے ہو نا حضور کو وہ کہہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنی انسان کے بس میں ہے نا، اللہ جو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، ساتھ یہ بتایا کہ کتنا بلند کیا جی، اور کسی جگہ پر ہے کہ کتنا کیا نہیں نہ کیا، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا اللہ کی قدرت اور طاقت سے۔ یار ایک وہ چیز ہے جس کو کوئی بندہ بڑھاتا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ بڑھاتا ہے، تو مطلب کہ جتنا رب کی قدرت اور طاقت میں بڑھانا آتا تھا اتنا اللہ نے میرے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو دوستو اس محبوب کی شان کسی طرح سے بھی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے، اس کو مکمل بیان کر سکے۔ میری صرف آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لاؤ، اپنی اولاد کو علم دین کی طرف۔ یار یہ سب سے بڑا میلاد یہی ہے کہ دیکھنا یہ ہے نا کہ حضور دنیا میں تشریف لائے نا، بولے لائے، آپ ظاہری زندگی گزاری اور بظاہر آپ پردہ فرما گئے، ایسے ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور پیچھے کیا چھوڑ کے تھے؟ بولے کیا چھوڑا؟ اور حضور نے یہی فرمایا نا کہ انا تارک فیکم الثقلین، فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ان دو چیزوں کو جب تک تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک فرمایا میری آل، اور دوسرا فرمایا قرآن۔ سبحان اللہ۔ کہ دو چیزیں ہیں ان کو تھامے رکھو، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور کی آل کے بغیر اگر محض کتابی بن جاؤ کوئی نجات نہیں۔ حضور کی آل کی محبت یہ ہمارے اوپر فرض ہے، صرف واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یار ساری زندگی حضور نے گزاری نا، اور گزارنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی یہ نہیں میں کہتا کہ میں نے یہ کچھ تمہیں دیا مجھے اس پہ اجرت دو، لیکن فرمایا صرف اپنے اہل و عیال کی محبت مانگتا، سبحان اللہ، کہ میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے رہو۔ تو دوستو دو چیزیں حضور نے فرمائی، ایک فرمایا میری آل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ جب تک تم نے ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھا تو فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو ہر جگہ پر سادات کرام موجود ہیں، ایسے ہی ہے نا، تقریباً شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو کہ جس میں کوئی سید زادہ نہ ہو۔ ذہن میں رکھیں کہ سید جیسا بھی ہو، سید جیسا بھی ہو، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، داڑھی رکھے یا منڈائے، اس کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کے محفل میلاد کا صرف ایک یہ سبق پلے باندھ لیا تو سمجھے کہ محفل میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہر گلی محلے میں اگر موجود ہیں ان کا الٹا نام نہ لیا جائے، ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا احترام نہیں کرنا، بلکہ ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا
لپیٹ کر الماری میں رکھ دے، یہ قرآن کا احترام نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن کا دوستو احترام اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہی ہے کہ حضور ہمیں جو ہمارے لیے دین چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اس دین کی طرف لائیں۔ امام جوزی نے فرمایا، بڑی دھیان سے بات سمجھنے والی ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وہ دروازہ کہ جس کے ذریعے ابلیس داخل ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا دروازہ کہ جس سے ابلیس شیطان داخل ہوتا ہے وہ کون سا دروازہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دروازہ جہالت ہے، وہ دروازہ جہالت، کہ جہاں پر علم نہیں ہوگا وہاں ابلیس کا داخل ہونا اور اس کا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں پر علم ہوگا، اسی لیے عابد عبادت کرتا ہے تو اس کو اتنی پریشانی نہیں بنتی جتنی اس کو انسان کے ایک شرعی مسئلہ سمجھنے سے بنتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے دوستو ان دو چیزوں کو لازم رکھو اور اپنی اولاد کو اس طرف لے کر آئے۔ آپ کے گاؤں کے اندر ایک دارالعلوم موجود ہے، وہاں پر اساتذہ دن رات اپنی خدمت میں مصروف ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں چندہ دیں، آپ انہیں قربانی کی کھالیں دیں، آپ انہیں اپنا فطرانہ دیں، آپ انہیں اپنی زکوٰۃ دیں۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ ان کو اپنے بچے دیں، تاکہ ہر گاؤں کے اندر جب ایسے افراد موجود ہوتے ہیں تو دوستو اس گاؤں کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس آخری حدیث پر بھی اور تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا زندہ صبر باقی وما علینا الا البلاغ۔